بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، یہ آیت ماقبل کی آیت وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین پر مرتب ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پر بس بشارت اور نذارت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماننے والوں کو خوشخبری سنائے، نہ ماننے والے کو ڈرائے۔ رسول کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ مخاطب کے ہر مطالبے کو پورا کرے۔ اسی کو کہا آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا ہوں تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے رزق وغیرہ طے کیا وہ میرے حوالے، لہذا جو مجھ سے چاہو مطالبہ کرو، کہو پہاڑوں کو سونا بنا دیں اور میں پورے کروں، ایسا میں نہیں کرتا۔ خزائن اللہ، اللہ کے خزانے، اللتی منہا یرزق، جن سے کہ رزق دیا جاتا ہے، ولا، اور نہ ہی یہ کہ میں غیب کو جانتا ہوں، یعنی اللہ کے افعال میں سے جو کچھ بھی مجھ سے غائب ہیں مجھے بتایا نہیں گیا تو ان کے علم کا میں دعویٰ نہیں کرتا، اور نہ میں جانتا ہوں وہ جو کہ مجھ سے غائب ہے، ولم یوحی الی، اور جس کی میری طرف وحی نہیں کی گئی، ولا اقول لکم، اور میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں فرشتوں میں سے، لہذا میں فرشتوں کی صفات سے متصف ہوں اور آسمان کی طرف چڑھ جاؤں اور نہ کھاؤں پیوں، بازار وغیرہ میں نہ چلوں۔ اصل میں کافروں مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ اگر آپ رسول ہیں تو ہم پر رزق کی وسعت کر دیں، فقیروں کو غنی بنا دیں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، جسے بتایا گیا کہ یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے، میرے قبضے میں نہیں ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں ہمارے نفع اور نقصان کی چیز کو بتاویں جو مستقبل میں ہونے والے ہیں تاکہ ہم اس کی تیاری کریں، تو اس وقت یہ کہلوایا کہ آپ کہیے کہ میں غیب کو نہیں جانتا ہوں کہ میں تمہیں تمہارے منشا کے مطابق خبر دے دوں۔ اسی طرح ان کافروں نے کہا تھا اس رسول کو کیا ہوا ہے کہ یہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، عورتوں سے شادی کرتا ہے، تو اس وقت یہ کہلوایا کہ آپ کہیے کہ میں نہیں کہتا ہوں تم سے کہ میں ملک ہوں فرشتہ ہوں، لہذا فرشتوں والی صفات پر رہوں، نہیں بلکہ میں تو بشر ہوں۔ انما اتبع، میں نہیں پیروی کرتا ہوں مگر اس کی جس کی میری طرح وحی کی جاتی ہے۔ قل، آپ کہیے، هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا اندھے اور بہرے، کیا اندھے اور بینا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نابینا اور بینا، اندھے سے مراد کافر ہے، بصیر سے مراد مومن۔ معلوم ہوا کہ کافر کفر کی وجہ سے آنکھ رہتے ہوئے بھی اندھے ہوتے ہیں، اور ایمان والے آنکھ سے اگر محروم بھی ہوں تو باطنی بصارت کی وجہ سے وہ بینا ہوتے ہیں۔ لا، نہیں، یہ استفہام نفی انکار کے لیے ہے، کیا اندھے اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی نہیں، دونوں میں کوئی برابری نہیں۔ افلا تتفکرون، کیا تم اس کی فکر نہیں رکھتے؟ کیا تم اس بات میں سوچتے نہیں، غور فکر نہیں کرتے؟ فتؤمنون، یہ فکر کا نتیجہ ہے کہ تم ایمان لاتے۔ افلا تتفکرون میں حمزہ کا مدخول فا کا معطوف علیہ محذوف ہے، اصل عبارت ہے الا تسمعون الحق، کیا تم حق کو سنتے نہیں؟ فلا تتفکرون، اور پھر تم اس میں سوچتے نہیں، غور فکر نہیں کرتے۔ فتؤمنون، کہ تم ایمان لے آتے۔
وَأَنذِرْ خَوِّفْ بِهِ الْقُرْآنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اور ڈرائیے، خوف دلا اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈرانا ڈرنے والوں کو نفع پہنچائے گا۔ وہ مومن جو معصیت کرے لیکن خوف کھائے، ڈرے، کیونکہ کافر جو ہوتے معاند ہوتے، عناد میں پڑے ہوئے، انہیں ڈرانا کوئی نفع نہیں پہنچاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کسی کو ڈرانے کا مکلف کیا گیا ہے، تو یہاں پر انذار نافع کے اعتبار سے حکم ہے کہ آپ ڈرائیے ان لوگوں کو جو خوف کھاتے ڈراتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو ڈرانا نفع پہنچاتا ہے، اس بات سے کہ یوشروا الی ربہم، کہ انہیں اکٹھا کیا جائے گا ان کے رب کی طرف، لیس لہم من دونہ، اور ان لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہوگا، ولی یعنی جو ان کی نصرت کرے، شفیع نہیں ہوگا جو ان کے لیے سفارش کرے۔ یہاں جو نفی والا جملہ ہے لیس لہم من دونہ، یہ مصنف کہتے ہیں نفی کا جملہ یہ یحشروا کی ضمیر سے حال واقع ہے، ان یحشروا حال کونہم لیس لہم، کہ ان کو رب کی طرف اکٹھا کیا جائے گا دارحال کہ ان کے لیے ولی اور شفیع نہیں ہوگا، اور یہی حال جو ہے یہ خوف کا محل ہے، یعنی اس بات سے ڈرایا جائے ان کو۔ والمراد بہم المؤمنون، اور مراد ان سے یعنی الذین یخافون، ان لوگوں کو ڈرائیے جو خوف کھاتے ہو، ڈرتے ہوں۔ تو الذین یخافون کا مصداق مومنین عاصی ہیں، جو کہ معصیت کرنے والے، تاکہ وہ معصیت سے بچیں، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی والے ہو جائیں، اللہ سے ڈرے، ان کے رک کر کے ان معصیت سے جن میں وہ پڑے ہوئے ہیں، وہ عملی طاعت اور طاعت کا عمل کر کے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور آپ ان لوگوں کو نہ ہکائیے، نہ دور کیجیے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی اپنی مجلس سے، اپنے قرب سے دور نہ کیجیے، الگ نہ کیجیے۔ یدعون جو پکارتے ہیں، دعا یہاں عبادت کے معنی میں ہے، یعنی جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، بالغداوت والعشی، صبح اور شام، ان دونوں وقتوں کو خاص کر کے بیان کیا اس لیے کہ دو وقتوں میں اہم دو نمازیں ہیں، ایک تو صبح میں فجر کی نماز ہے، شام میں عصر کی نماز ہے۔ جو اپنے عبادت سے ارادہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کا، یریدون بعبادتی وجہہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھتے، لا شیء من اعراض الدنیا، دنیا کے ساز و سامان سے وہ کچھ بھی نہیں چاہتے۔ وہم الفقراء، اور یہ فقراء لوگ ہیں، جیسے حضرت عمار بن یاسر تھے، بلال بن صہیب تھے، یہ حضرات تھے۔ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ طَعَنُوا فِيهِمْ، یہاں سے شان نزول کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، چنانچہ کچھ کفار تھے جیسے اقرا بن حابس اور عتبہ بن حصن اور عباس بن مرداس، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور کے بعد دیکھا کچھ کمزور قسم کے مومن بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ان کو حقیر سمجھا اور کہا کہ آپ کے پاس رہتے ہیں، ہم ان لوگوں کی وجہ سے نہیں آتے، لہذا آپ ان کو دور کر دیجئے تاکہ ہم آپ کی مجلس میں آویں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ، المشرکین ان فقراء وغیرہ کے بارے میں طعن کرتے تھے اور طلب کرتے تھے یطردہم، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دور کر دے، الگ کر دے، لیجالسوا، تاکہ یہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے۔ اور حضور نے ایسا ارادہ بھی کیا تھا ان لوگوں کی اسلام کی طمع کی وجہ سے، کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ اسلام میں آ جاویں، تو اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، ما علیک من حسابہم من شیء، کہ آپ پر نہیں ہے ان کے حساب سے کچھ، یا من شیء میں من زائد ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بداہی ایمان والے ہیں، یہ فقراء لوگ، اگر ان کا باطن خراب ہے اور پسندیدہ نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے بلکہ اللہ پر، اللہ پاک ان سے حساب لے گا، آپ پر کچھ بھی حساب نہیں۔ یہ ماقبل کے لیے علت کے طور پر ہے، یعنی آپ ان لوگوں کو دور نہ کیجیے، ان کے گناہوں پر مواخذہ نہ کیجیے، ان کے دل میں کیا ہے اس کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوئیے۔ اگر یہ آپ کی صحبت سے اللہ کی رضا نہیں چاہتے ہیں تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ ہی ان سے حساب لے گا، آپ کے اوپر ان سے کوئی حساب نہیں۔
یہ آیت ایسی ہے جیسے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى میں کہا گیا ہے کہ کوئی گنہگار دوسرے کے گناہ کے بوجھ کو نہیں اٹھاوے گا، کہ نہیں ہے آپ پر ان کے حساب سے کچھ بھی اگر ان کا باطن غیر مرضی ہے یعنی پسندیدہ نہیں ہے۔ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ، اور اسی طرح آپ کے حساب سے ان لوگوں پر کچھ نہیں ہے۔ آپ کے حساب سے یعنی آپ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں، آپ کے دل میں ان کے لیے کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے عمل پر ماخوذ ہوگا۔ کل نفس رہینہ بما کسبت، نہ آپ کا حساب ان پر نہ ان کا حساب آپ پر۔ وما من حسابک علیہ من شیء، اور اسی طرح ان کے حساب میں سے بھی آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ، کہ آپ ان کو ہٹا دیں، یہ نفی کا جواب ہے۔ تطردہم جو نہیں پر مرتب ہے، جواب نفی، نفی کا جواب ہے۔ یہ جو کہا تھا حساب نہیں ہے لہذا آپ ان کو ہٹا دے، دور کرے، ایسا نہ کرے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پس آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے، یعنی فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر آپ نے ان کو ہٹا دیا، دور کر دیا تو یہ ظلم ہوگا، اور ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔